بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں ملوث ہے؟ تو اس بارے میں اور شرح صدر اس بارے میں یہ ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ ان کے دور میں ضرور ہوا ہے لیکن وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے، اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے، اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ ایک سوال ہے چوتھا، کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ اور یہ میں ان مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے؟ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو کوئی نہیں رہا۔ یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمدردیاں کر رہے ہیں آ کے اس کے ساتھ؟ تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا۔ ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سی بھی پتہ ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا۔ یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتہ تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا، اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈیسیژن کیا۔ اچھا جی مان لیا، تو جب یہ خود اس نے ڈیسیژن کیا اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا۔ کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے۔ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کا قائل نہیں ہوں۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا۔ ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ وہ زانی تھا، شرابی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ بنت عنب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ تو رسول میں جو اس کی بدمعاشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے۔ اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔
لہٰذا یہ شراب کا جام لے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے۔ حضرت امام حسین الیاس باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ انہوں نے یزید کی ان کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارنامے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا اور 300 نوجوان خواتین کی آبرو ریزی کروائی۔ اور مکہ المکرمہ میں یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کی۔ یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا، کعبے کا غلاف جل اٹھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے۔ اسی لیے ان ایام کو ایام حرہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندھے رہے۔ منبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی۔ اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے 2 ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہٰذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی۔ محمدی کے چھار سے حیدری شیر نکل آیا۔ کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ ابن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔ آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ترمح بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا، اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ حضرت امام حمام امام حسین نے ترمح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے۔